اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ٹاپک چینج کیوں کر رہے ہیں آج؟ ٹاپک چینج کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ابھی لاسٹ آس اکیڈمی کے اندر اجتماع ہوا تو اس میں ایک ٹاپک پہ بیان تیار کیا تھا جو کہ ایک اہم ٹاپک اور بنیادی ٹاپک ہے، یعنی کہ ایسا ٹاپک ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض کے درجے میں، یعنی یہ مضمون، یعنی یہ جو عنوان جس ٹاپک کے گھوم رہا ہے وہ عنوان ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے بارے میں فکر کرے اور سیکھے اور اس کو درست کرے۔ وہاں پہ چونکہ ٹائم اجتماع کے اندر کم تھا تو اجتماع کے اس موقع کے اوپر میں اس کے اوپر بہت مختصر گفتگو کر سکا، اور پھر ارادہ یہ بنا کہ آج کی اس مجلس کے اندر تفصیل سے جو ہے وہ ذرا اس پہ گفتگو کر لی جائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات، آپ کہہ دیجئے مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم دیا ہے وہ دیا ہے اخلاص کا۔ اخلاص وہ شے ہے کہ ہر مسلمان سے اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اپنے دین کے ہر شعبے میں مخلص ہو اور صرف اخلاص کے ساتھ میری ہی طرف رجوع کرے، عقائد میں، عبادات میں، اقوال میں، احوال میں، ہر شے میں اخلاص فرض ہے۔ یہ نفلی چیز نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کر لیا تو اچھی بات، اور اگر ہم سوچیں کہ ہم نے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد مبارکہ جس کو کئی محدثین نے اپنی کتابوں کے شروع میں لے کر آئے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بخاری شریف کی ابتدا اسی حدیث مبارکہ سے کی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے، وانما لامرئ ما نویٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، لیکن جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے یا کسی اور غرض سے ہے تو اس کی ہجرت اسی طرف سمجھی جائے گی، وہ اللہ کے لیے نہیں سمجھی جائے گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کے شروع میں لے کر آئے تو محدثین نے یہ سوال اٹھایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کو پہلے لے کر آئے، اس کے بعد پھر وحی کے ابتداء کے حوالے سے باب باندھا، تو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کیوں لے کر آئے؟ تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس لیے لے کر آئے کیونکہ اخلاص کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ 99.9% نیت اللہ کے لیے ہے، 0.01% غیر اللہ کی نیت آ گئی تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہے جو خالصتاً صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے۔ جو عمل اللہ کے لیے خالصتاً، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی آیات میں بیان فرمایا،
قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کے لیے دین کو اپنے کرتے ہوئے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاص نہ ہونے سے عمل ضائع چلا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور یقین جانے جب بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو اخلاص نہیں، آپ اخلاص پیدا کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اول وہلہ میں، یعنی سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اس میں 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو کس لیے شہید ہوا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کی رضا کے لیے شہید ہوا۔ یعنی لفظ یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، اس یہ ضروری تو نہیں کہ واقعی آپ کی نیت بھی مخلص ہو۔ وہ کہے گا اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے اپنی جان قربان دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے اپنی جان اس لیے قربان کی تاکہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں۔ تو جب تو نے اپنی جان بہادری کے لیے قربان کی تھی تو تیری تعریف کی جا چکی ہے، چنانچہ اس حکم ہوگا کہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو صدقہ کرنے والا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے صدقہ کیوں دیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے صدقہ دیا تھا اپنی تعریف کے لیے۔ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور سب سے جو کانپنے والی، جو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دیندار بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں، عالم کو لایا جائے گا۔ اب سوچنے والی بات ہے، اس عالم کو کیا یہ حدیثیں نہیں بتاؤں گی؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دین پڑھا کس لیے پڑھا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ کہیں گے نہیں، تو نے اپنی شہرت کے لیے، اپنی تعریف کے لیے پڑھا، تیری تعریف کی جا چکی، فقط قیل، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں ڈال۔ تو اخلاص کے بغیر نہ علم قبول ہے، اخلاص کے بغیر نہ شہید کی شہادت قبول ہے، اور اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ شیطان سب سے زیادہ حملہ آور اس نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس مجلس کا عنوان یہ رکھا گیا تھا، اپنے اعمال کو خراب ہونے سے بچائیں۔ محدثین نے، مشائخ نے اخلاص کے حوالے سے کچھ علامات لکھی ہیں۔ یہ 10 کے قریب علامات ہیں۔ ان علامات کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے۔ اور یہ شروع میں عرض کر دوں کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کے ٹٹولنا ہے کہ ہم میں اخلاص نہیں۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا نورانی جال ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دین کی بات سنے یا نصیحت ہو، وہ کہے تم میں تو یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے، تم تو بالکل پاک صاف ہو۔ تو انسان اپنے اوپر غور ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت پاک صاف ہوں، نتیجتاً وہ اپنی اصلاح کرتا ہی نہیں۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا ایک نورانی جال ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو طالب سمجھیں، اپنے آپ کو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرتے دم تک اپنے آپ کو یہی سمجھو کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے، مجھے اخلاص پیدا کرنا ہے۔ تو اپنے ہر عمل کے اندر مستقل اپنی نیت کو بار بار ٹٹولو۔ اب اخلاص کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں دینے لگا ہوں۔ دیکھیں، بات کرتے کرتے اچانک مجھے خیال آیا کہ میں یہ کپ اٹھا کر پیوں۔ اب یہ جو کپ اٹھانے کی نیت میرے دل میں آئی ہے، اگر میں اس نیت کو میں نکال دوں، خالی کر دوں، تو میں کپ اٹھاؤں گا تو جواب نہیں اٹھاؤں گا۔ یہی اخلاص ہے کہ جب ایک شخص کہتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں، وہ اس کو کاؤنٹر کرے، اس کو نہ ری چیک کرے، اس نیت کو باہر نکال لے، اور پھر اپنا آپ سوال کرے کیا میں تب بھی عمل کروں گا؟
اگر جواب آتا کہ ہاں یہ عمل تو کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی یہ عمل پھر اللہ کے لیے نہیں تھا، اللہ کی رضا کا صرف نام لے رہا ہے، یہ تو پھر اور اغراض بھی ہیں۔ سب سے پہلی اخلاص کی علامت کیا ہے؟ تھوڑا سا اخلاص کو بھی میں ذرا واضح کر دوں کہ اخلاص کی تعریف کیا کی گئی ہے۔ علامہ کفوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور لغوی اور فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک معبود حقیقی کے لیے نیت کرے، ارادہ کرے، اور اپنے قول کو، اپنے عمل کو اور اپنی تنہائی کو خالص ایک اللہ کے لیے کر لے، یعنی یہ جو اپنی تنہائی کو بھی اللہ کے لیے ایک کر لے، تو یہ اخلاص ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاص نام ہے قلب کو ہر قسم کی غیر اللہ کی آمیزش سے پاک صاف کرنے کا۔ فضیل بن ایاض فقیہ ہیں، مشائخ میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اخلاص میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ترک العملی من اجل الناس ریا، لوگوں کی وجہ سے کسی عمل کو ترک کر دینا یہ بھی ریاکاری ہے۔ والعمل من اجل الناس، لوگوں کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یہ بھی ریاکاری ہے، اور اخلاص ان دونوں سے صاف ہونے کا نام ہے۔ اب لوگوں کی وجہ سے کسی عمل کو ترک کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص کی عادت ہے، اس کے دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اب وہ اس وجہ سے 2 رکعت نفل ترک کر دے، کسی جگہ پہ اس کو تنہائی نہیں مل رہی، وہ اس وجہ سے ترک کر دے کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نے تو چھپ کر عمل کرنا ہے، تو لوگوں کی وجہ سے عمل ترک بھی نہیں کرنا اور لوگوں کے لیے بھی نہیں کرنا۔ دوسرا مطلب یہ ہے، علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ عمل کے ترک کرنے کا لوگوں کی وجہ سے یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص عمل کرنے کو صرف یہی پسند کرتا ہے کہ میں وہاں پہ کروں جہاں پہ مجمع ہو، جہاں پہ لوگ ہوں، تو بس اسے وہی پسند آتا ہے کہ میں وہاں پہ عمل کروں، اور اگر لوگ نہیں ہیں تو وہ عمل بھی نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد مبارک ہے کہ بسا اوقات کوئی شخص بیت اللہ سے لپٹ لپٹ کے دعا کر رہا ہوتا ہے، اپنی قوم سے وہ دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوتا ہے، اور جب وہ بیت اللہ سے لپٹ لپٹ کے دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں لپٹ رہا ہوتا، بلکہ اس کے دل میں کیا بات ہوتی ہے کہ اگر میری قوم کے لوگ یہاں پہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں کیسے اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا ہوں، تو فرمایا اللہ کے لیے نہیں لپٹ رہا، وہ کما قال علیہ السلام، یعنی اس وقت دوسرے لوگ اس کی قوم کے موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ اگر میرے قوم کے لوگ ہوتے وہ دیکھتے کہ میں کیسے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ بھی ریاکاری ہے، یہ بھی دکھلاوا ہے۔ اخلاص کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو مخلص شخص ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے عمل کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے بکھرے ہوئے بالے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی کے دروازے پہ آئیں نا تو لوگ انہیں دور کر دیں، کہیں جاؤ یہاں سے، لیکن اللہ کا ان کے ہاں ایسا مقام ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو لَأَبَرَّهُ، اللہ ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ یعنی وہ لوگ
چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہری حالت ان کی ایسے ہے کہ وہ لوگ ان کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کے ہاں یہ مقام ہوتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں اس سے مقصود یہ تھا کہ ہمیں کسی شخص کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مقام ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں سمجھ رہے ہوں کہ یہ تو بس ایسے ہی ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہو۔ لیکن بعض لوگوں نے بدقسمتی سے ہر چرسی، بھنگی، ملنگ کو اٹھا کے اللہ کا ولی سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نشے میں دھت دربار پہ پڑا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے مجذوب بنا لیا اور اس کو کہ جی یہ تو پہنچا ہوا سرکار ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کسی سے معاف نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا بڑا ہی ولی کیوں نہ ہو جائے۔ کوئی کتنا ہی اللہ کے ہاں قریب ہو جائے، اس سے نہ نماز معاف ہوتی ہے، نہ اس سے دین کا کوئی اور حکم معاف ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، اور نشے میں دھت پڑا ہوا ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے کہ جس کے اوپر وہ اس نے اللہ کا قرب پا لیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص، ان کے والد صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں، تو ایک اعرابی شخص آیا، تو ان کے بیٹے نے جو عمر تھا، اس نے اعرابی کو دیکھ کر کہا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی کوئی کسی دیہات سے، کسی گاؤں سے ہوتے اور آپ کی بھی اسی طرح سے آپ اعرابی ہوتے اور شہر سے تعلق نہ رکھتے؟ تو گویا اس نے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنا، مسلم بزار کی روایت ہے، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل یحب العبد، اللہ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، نقی، صاف دل والا ہوتا ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتی، میل نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، اور الخفی، اس بندے نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کا چرچا نہیں کرتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں ایسے، میں ویسے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ ان الابقاء العملی، کہ عمل کا جو باقی رکھنا ہے یہ زیادہ دشوار ہے عمل کرنے سے، یعنی عمل کرنا آسان کام ہے، مگر عمل کو، نیکی کو اپنے نامہ اعمال میں باقی رکھنا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر کہ آدمی کو نیک عمل کرتا ہے اور وہ نیک عمل اس نے تنہائی میں، پوشیدگی میں کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے تنہائی کا اجر لکھ دیتے ہیں کہ اس نے بالکل تنہائی میں، خلوت میں یہ عمل کیا، اس کے لیے نیکی لکھ دو۔ اتنے درجات بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، حدیث میں مارکر فرمایا اس کا اجر اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کے لکھ دیتے ہیں۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اس کو تو 70 گنا بڑھا کر اجر دے دیا گیا ہے، تو شیطان اس کو مسلسل اس کے پاس آتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں میں تذکرہ کرتا ہے۔ جب وہ لوگوں میں اپنے اس نیکی کا تذکرہ کرتا ہے جو اس نے چھپ کے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے وہ جو اضافی اجر دیا تھا نا تنہائی میں کرنے کا، وہ مٹا دو، اور اس کے لیے اعلانیہ نیکی کرنے کا اجر کر دو، تو وہ اجر کم ہو جاتا ہے۔
آگے ارشاد فرمایا گیا کہ حتیٰ یذکرہ للناس، یہاں تک کہ وہ لوگوں سے اس کا تذکرہ کرتا ہے اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جب یہ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس عمل کو اعلانیہ سے مٹا دو اور اس کو ریاکاری میں لکھ لو۔ یعنی نیکی پہلے تو تنہائی میں اللہ کے لیے کی تھی، لیکن لوگوں کو بتلانے کی وجہ سے اور لوگوں میں بار بار چرچا کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کم کرتے 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 حتیٰ کہ وہ ریاکاری میں ہی چلا جاتی ہے۔ دیکھیں جو فرائض ہوتے ہیں نا، فرائض ان میں اعلانیہ کرنا مقصود ہے۔ فرض نماز ہے، اعلانیہ کرنا مقصود ہے، اعلانیہ جانا مقصود ہے۔ جیسے مردوں کو حکم دیا گیا جماعت سے نماز پڑھو، تو جو فرائض ہوتے ہیں ان میں اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کو چھپ کے نہیں کیا جائے گا، وہاں مقصود ہے شریعت کا۔ اور جو فرائض اور واجبات کے علاوہ جو باقی اعمال ہوتے ہیں جن کو ہم نوافل کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی نفلی اعمال ہیں، چاہے وہ صدقہ دینا ہے، کوئی بھی نیکی ہے، اس میں جتنا اپنے آپ کو چھپائے گا اتنا ہی وہ اخلاص اس کا ہوگا اور اتنا ہی وہ ریاکاری سے بچ جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جی میں رات تہجد کے وقت میں اٹھا تھا نا تو اس وقت پانی بہت ٹھنڈا تھا، تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں رات جب تہجد کے وقت اٹھا تھا تو اس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں میں بڑا تہجد گزار ہوں۔ جب میں تیسری دفعہ حج کیا نا تو وہاں ایک صاحب ملے تھے، بھئی یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے میں جب تیسری دفعہ حج کیا تھا، حاجی صاحب ہیں، اور مجھے یہ حاجی صاحب کی بھی آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ حج کیا ہے تو نام کے ساتھ حاجی لگوانے کی کیا تک ہے؟ بھئی کبھی کسی کو دیکھا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہو نمازی صاحب؟ نماز سب پڑھتے ہیں، بھئی حج بھی ساری دنیا کرتی ہے، نام کے ساتھ لگوانے کی کیا ضرورت ہے میں حاجی صاحب ہوں؟ اللہ کے لیے حج کیا، جس اللہ کے لیے حج کیا اس کو پتہ ہے، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ لگا دیتے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کانوا یکرہون ان یظہروا صالحا ما یسرون، صلحاء مراد صحابہ وہ ناپسند کرتے تھے اس بات کو کہ جو نیکی وہ چھپ کے کریں اس کو لوگوں پہ ظاہر کریں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ فرمایا کہ من استطاع منکم، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اپنے عمل کو چھپا کے کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے عمل کو چھپا کے کرے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کو میں نے لوگوں پہ ظاہر کر دیا میں اس کو اپنی نیکی ہی نہیں شمار کرتا۔ تھوڑے سے واقعات سنیے کہ سلف صالحین اور صحابہ کس طرح سے اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے اور ہم لوگ کس طرح سے اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں رات کے وقت میں، یدعون ربہم، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے اور طمع سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی آنکھ کو نہیں پتا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا انعامات مخفی رکھے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پہ عجیب نکتہ لکھا کہ اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسے انعامات رکھے ہیں جو کسی پہ بھی نہیں ظاہر اور پوشیدہ انعامات ہیں۔ فلا تعلم نفس، کوئی جان نہیں جانتی، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ نے ان کی آنکھوں کو سکون دینے کے لیے، راحت دینے کے لیے کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں، جزاء بما كانوا يعملون۔ تو مفسرین لکھا کہ اللہ نے یہ مخفی انعامات کیوں رکھے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی راتوں کی تنہائی میں اس وقت اٹھتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا
اور یہ خالص ایک اللہ کے لیے چھپ کر عمل کرتے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کو وہ انعام دینے کا ارشاد فرمایا جو کسی کو بھی نہیں پتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا کہ وہ سارے وظائف اور وہ سارے نیکیاں کچھ بھی کام نہ آئے، کام میرے آئے وہ صرف اور صرف وہ 2 رکعت نفل تہجد کے آئے جو میں اس وقت اٹھ کے پڑھا کرتا تھا جب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سب لوگ سوئے ہوتے تھے اور میں اٹھ کر اللہ کے آگے کھڑا ہوتا تھا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، قرآن کریم کو اونچی آواز سے پڑھنے والا وہ ظاہراً صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور قرآن کریم کو آہستہ آواز سے پڑھنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ چھپ کے صدقہ دے، اور چھپ کے صدقہ دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے لیکن آہستہ آواز میں کر رہا ہے، دوسروں کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کا اجر زیادہ ہے کیونکہ اس نے چھپایا ہوا ہے اپنے عمل کو۔ یہ بول کے پڑھنے سے انسپائریشن بھی دوسروں کو ملے گی۔ جی میں آتا ہوں اس پہ۔ حسان بن ابی سنان، ان کی اہلیہ فرماتی ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو بستر پہ لیٹتی تو میرے شوہر مجھے اس طرح سے دھوکہ دیتے جس طرح سے ماں چھوٹے بچے کو دھوکہ دیتی ہے۔ چھوٹا بچہ جب بستر میں ماں لٹاتی ہے نا لوری دے کے، تو جب بچہ سونے کی طرف جاتا ہے اور ماں نے کام کاج کرنے ہوتے ہیں نا تو بڑی آہستگی سے اٹھتی ہے کہیں بچے کی آنکھ نہ کھل جائے، اور جب دیکھتی ہے پلٹ پلٹ کے کہ ہاں بچہ اب سویا ہوا ہے تو اپنے جا کے کام کاج کر لیتی ہے۔ تو فرماتے کہ میرے شوہر جو ہے نا وہ اسی طرح سے مجھے جب دیکھتے کہ میں سو گئی ہوں اس وقت اٹھتے، آہستہ آواز سے جا کے وضو کرتے اور اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے کہ میری بیوی کو بھی نہ پتہ چلے میں اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہوں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کا ارشاد مبارکہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ آدمی ارشاد فرمایا کہ تصدق بصدقۃ فاخفاها، صدقہ کرے اور اس کو چھپا لے اس طرح سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ان کی وفات ہوئی اور لوگوں نے ان کو غسل دیا، تو جس لوگوں نے غسل دیا ان کی پیٹھ میں دیکھا کہ ان کی پشت کے اوپر سیاہ سیاہ داغ نشان پڑے ہوئے ہیں، تو تجسس ہوا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں۔ عمر بن ثابت سے مروی ہے یہ بات، فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا لوگوں نے ان کو غسل دیا تو دیکھا ان کی پشت کے اوپر سیاہ داغ ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے داغ ہیں، تو پتہ چلا کہ جس وقت جب لوگ سو جاتے تھے تو رات کی تنہائی میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے پشت کے اوپر غلہ ڈالتے اور محتاج اور غریب لوگوں کے گھروں میں رات کی اس تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس وقت جا کے ان کے گھروں میں دے کر آتے تھے، تو وہ نشان اس غلے کے بوجھ کے اٹھانے کے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ واقعہ یقین جانے جب میں نے پڑھا میرے اوپر ابھی بھی ایک حال طاری ہے، اور اسی حال کی وجہ سے یہ آپ سب کے سامنے گزارشات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ کیسے تیرے نیک بندے گزرے ہیں اس دنیا سے، ہم ان سے کتنے کوسوں دور ہیں،
اس نیکی سے، اس تقوی سے۔ داؤد بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک روزہ رکھا، اس طرح سے کہ ان کی بیوی کو بھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ 40 سال تک روزہ رکھ رہے ہیں۔ کپڑے کے اب یہ کپڑے کے کاروباری تھے، تاجر تھے کپڑے کے۔ کرتے کیا تھے کہ صبح ان کی اہلیہ ان کو ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دیتی، تو دوپہر کا کھانا وہ لے لیتے اور راستے میں غریبوں کو دے دیتے۔ بازار میں جب جا کے بیٹھتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کھانا والا کھا کر آئے ہوئے ہیں، ناشتہ بھاری کیا ہوا ہے، تو شاید دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے۔ اور جب رات کو آتے تو وہ جو خالی برتن ہوتے تھے وہ اسی طرح لے جاتے اور لے جا کے بیوی کو پکڑا دیتے، اور بیوی رات کا جب کھانا لگاتی تو وہ کھا لیتے۔ 40 سال تک اپنے روزے کو اسی طرح مخفی رکھا۔ صاحب ہدایہ جو احناف میں بہت بڑے فقیہ ہیں اور فقہ حنفی میں ان کی کتاب ہدایہ بڑی مشہور ہے، ان کے حوالے سے تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ 10 سال تک انہوں نے اس طرح سے روزہ رکھا کہ ان کے شاگردوں کو اور کسی بندے کو خبر نہیں ہو پائی۔ جب دوپہر کا کھانا آتا برتنوں کے اندر تو وہ چپکے سے کسی شاگرد کو بلاتے اور اسے کہتے کہ لو یہ تم کھانا کھا لو، مجھے اس وقت طلب نہیں ہے، اور کسی شاگرد کو کھانا کھلا دیتے۔ برتن خالی ہو جاتے، ان کا خادم آتا، وہ برتن دیکھتا کہ خالی ہیں، اٹھا کے لے جاتا، وہ سمجھتا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اور 10 سال تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ وہ اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں، اپنی نیکی کو اس طرح چھپایا ہوا۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں، اصولی ہیں، مشائخ میں سے ہیں۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ روزہ کیسے رکھتے ہیں، آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ اب جواب چیک کیجئے۔ سائل نے پوچھا آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ایام 20 کے روزے پسند تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سائل نے کہا کہ جناب میں نے آپ سے پوچھا آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو سائل نے دوبارہ کہا کہ حضرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں، اور جب تک آپ نہیں بتائیں گے میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ تو لاچار ہو کر ارشاد کیا کہ میں تو صائم الدہر ایک زمانے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہوں، اور جب کوئی شخص مجھے دعوت دیتا ہے تو میں اس کی دعوت جا کر کھا لیتا ہوں اپنے روزے کو چھپانے کے لیے، میں اس کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ میرا روزہ ہے۔ یہ نفلی روزے میں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن قضا کرنی پڑے گی کہ کسی جگہ دعوت تھی اور آپ کا نفلی روزہ تھا، تو آپ نے اگر اپنا نفلی روزہ توڑ دیا، دعوت کھا لی، تو قضا کرنی پڑے گی، اور نفلی روزے میں یہ گنجائش ہوتی ہے۔ ہاں فرض روزے میں ایسا نہیں کر سکتے۔ شیخ الاسلام محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خادم ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ شیخ اکثر گھر میں جب داخل ہوتے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے، اور اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے کے بعد پردے کو بھی گرا لیتے۔ ایک دفعہ مجھے اندر سے ان کے رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز ایسی تھی کہ پاس دروازے کے باہر کوئی چھوٹا بچہ تھا، وہ ان کی رونے کی آواز سن کے وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ تو دروازہ میں نے بجایا کہ ایسی کیا بات ہوئی، تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جو شیخ الاسلام محمد بن اسلم توسی ہیں وہ اپنے سارے چہرے کو دھو کے پانی سے بالکل ہنستے مسکرا دروازہ کھولا اور کہا کیا بات ہوئی ہے؟ یعنی وہ اللہ کے لیے رو رہے تھے، دعا کرتے اور رو رہے تھے، اور روتے روتے ان کی آواز بلند ہوگی، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب دروازہ نوک ہوا تو وہ تنہائی کے اندر جو رونا تھا اللہ کے لیے اس کو انہوں نے چھپایا، اپنا چہرہ جا کے دھو لیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص کا آنکھ میں تنہائی کے اندر بالکل خلوت میں اکیلے میں ہو اور اس وقت اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اللہ اس آنکھ پہ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت تنہائی میں اللہ کے آگے رونے کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا،
آپ ایک اللہ کے لیے رو رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا رات کے وقت میں, کہ رات اندھیری تھی, تو مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے نظر آئے, اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھر میں داخل ہو گئے. تو مجھے تجسس ہوا کہ اس گھر میں داخل ہو گئے ہیں, نہ پوچھا ہے نہ اجازت لی ہے, اور ہلکی سے آواز دے کے اندر داخل ہو گئے ہیں. کچھ دیر اندر رہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس گھر سے باہر نکل آئے. تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ کون سا گھر ہے جس میں رات کی اس آدھی رات کے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے ہیں. تو میں دروازہ بجا کر اندر چلا گیا. اندر سے آواز آئی کہ آ جاؤ. جب میں گیا تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے جو کہ اپاہج ہے, معذور ہے اور نابینا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اے بندے, یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے پاس ایک شخص آئے تھے, یہ تمہارے پاس کب سے آئے ہیں, کس لیے آ رہے ہیں؟ تو کہا اس نے کہ انہ یتعاہدنی مدت قضا و قضا, یہ تو اتنے عرصے سے میری دیکھ بھال کر رہے ہیں, رات کے وقت میں آتے ہیں, میرے سارے کام کاج کر کے چلے جاتے ہیں. تو کہا فقلت لنفسی, اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی نشانات کی پیروی کی جا سکتی ہے؟ یعنی کیسا اونچا عمل ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا, خلیفہ وقت ہیں, خاموشی سے آ رہے ہیں اور آ کر ایک معذور کی خدمت کر کے چلے جا رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ فرائض میں اصل اعلانیہ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان میں اخفاء مقصود ہے. جو مخلص آدمی ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے عمل کو چھپاؤں. اب ایک بات جو ادھر سے سوال بھی آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس لیے کسی عمل کو ظاہر کرتا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو جائے. اگر دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے وہ عمل کیا جائے اور دوسروں کو وہ ترغیب ہو جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے, انما لامرئ ما نویٰ, ہر ایک کی جو نیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو ترغیب دیتے دیتے اپنی عمل اور اپنی نیکی کا آپ خراب کر بیٹھے. کہیں یہ نہ ہو کہ دل میں تو یہ ہو کہ میں دوسروں کو ترغیب دے رہا ہوں لیکن اس کے اندر غیر اللہ کی نیت بھی آ جائے اور وہ سارا عمل ضائع ہو جائے. غالباً حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, تھوڑا سا مجھے نام میں اشتباہ لگ رہا ہے, کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو خلیفہ وقت کی طرف سے اعلان ہوا کہ فلاں فلاں لشکر جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے جہاد کے لیے, اور جو جو شخص اس کے اندر حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اپنا حصہ لکھوائے کہ کتنے اللہ کے راستے میں دے گا. تو یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں 10,000 درہم دوں گا. تو جیسے انہوں نے کہا نا 10,000 درہم دوں گا تو لوگوں نے ایک دم یوں مڑ کے دیکھا کہ اچھا 10,000 درہم, اتنی بڑی مقدار کوئی شخص دے رہا ہے. تو یہ تو کہہ کے اعلان کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد دل میں یہ خیال آیا کہ میری نیت میں نا کھوٹ آ گیا ہے, اور مجھے یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ لوگ میری طرف متاثر ہو کے دیکھ رہے ہیں اور لوگ مجھ سے ایک ایڈمائریشن لے رہے ہیں. تو جب لوگوں سے مختلف لوگوں نے کھڑے ہو کے اس طرح سے بیان کر رہے تھے کہ ہم اتنا دیں گے اللہ کے راستے میں, ہم اتنا دیں گے, جب کھڑے ہو گئے تو یہ بھی دوبارہ کھڑے ہو گئے. کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جو اعلان کیا تھا 10,000 درہم کا, میں نے اپنا جائزہ لیا ہے تو میں 10,000 درہم نہیں دے سکتا, تو میرا نام کاٹ دیا جائے. تو لوگوں نے ایک دفعہ پھر گھور کے دیکھا کہ بھئی کہاں 10,000 درہم اور کہاں بالکل ہی انکار. بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو یہ اکیلے اس شخص کے پاس آئے اور کہا کہ میں 10,000 درہم نہیں, میں 1,00,000 درہم دوں گا, لیکن میں تمہارے پاس تنہائی میں ابھی اس لیے آیا ہوں کہ جس وقت میں نے اعلانیہ کھڑے ہو کے اعلان کیا مجھے لگا کہ میری نیت میں کھوٹ آ گیا ہے, اور پھر میں نے اسی لیے اس کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے میں نے اعلان کر دیا کہ میں نہیں دے رہا.
اور اب جب کوئی نہیں ہے تو میں تنہائی میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ بے شک تم 10,000 درہم نہیں 1,00,000 درہم لے لو، لیکن کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرو۔ تو یہ ضروری ہے کہ بے شک دوسروں کو نیت دینے کے لیے، دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے انسان اعلان کر دے، اور اس کے اندر ایک عاجز آپ کو تو رائے کے اور ایک نسخے کے کہ ہمارے مشائخ کی عادت کیا ہوتی ہے کہ اگر ترغیب دینی ہوتی ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بجائے اپنا نام لینے کے لیے وہ تھرڈ پرسن کا نام کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ جی اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہوں، بلکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جو یوں بھی عمل کرتا ہے۔ تو لوگوں کو ترغیب بھی ہو گئی اور اس کی تشہیر بھی نہیں ہوئی، اس کا عمل اسی طرح چھپا رہا۔ ہمارے حضرت جی نے ایک دفعہ ایک بیان میں ایک واقعہ سنایا ایک بچے کا، کہ ایک بچہ ایسا تھا کہ وہ جب اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت بھی وہ بغیر وضو کے اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لیا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو استاد نے کوئی بات تھی اور وہ بات کہنے لگا تو اس نے کہا میں پہلے وضو کر کے آ جاؤں پھر میں آپ علیہ السلام کی اس حدیث کو بیان کروں گا۔ تو استاد نے اس کی پٹائی کر دی، لیکن بچے نے آ کے بھی وضو کر کے ہی نام لیا۔ اگرچہ شرعاً میں مسئلے کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ مسئلے کے لحاظ سے کوئی شخص اگر بغیر وضو کے ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، وہ درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک محبت کی بات تھی جو کہ حضرت نے بیان میں بیان کر دی۔ تو اب بعض ساتھی جو تھے نا وہ تنہائی میں بیان کے بعد حضرت کے پاس چلے گئے کہ حضرت یہ بچہ کون تھا؟ تو حضرت ٹال گئے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے تب بھی نہیں کہا کہ بچہ میں ہوں، بس اشارے میں کہا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ کیوں پیچھے پڑ گئے اس بچے کے؟ تو سمجھ گئے کہ اچھا وہ حضرت کا اپنا ہی واقعہ تھا جو انہوں نے اس طرح سے کہہ کے سنا دیا کہ ایک بچہ تھا۔ شریعت کے اندر جس طرح سے نیکیوں کو چھپانا مقصود ہے، اسی کی ضمن ایک اور بات بیان کرتا چلوں کہ اپنے گناہوں کو چھپانا بھی مقصود ہے۔ بعض لوگ جب اس قسم کا سنتے ہیں واعظ یا کچھ، وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ہم اپنے آپ کو برا لوگوں کی نگاہ بناتے ہیں، تو وہ اپنے گناہوں کو چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بہت گناہ گار ثابت کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں یہ بھی شریعت کا مقصود نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے اجتنبوا ھذی القاذورات، ان گناہوں کی گندگی سے بچو، التی نہی اللہ عنہا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، فمن علم بشیء منہا، جو اس قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جائے، فلیستر بستر اللہ، اس کو چاہیے کہ اپنے اس گناہ کو چھپائے۔ دوسری علامت کیا ہے کہ جو مخلص آدمی ہوتا ہے وہ شہرت سے بھاگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ بعض اوقات ایک بندے کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس شخص کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مشہور ہو جانا یہ قبولیت کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ حضرت خالد بن معدان انہو کانا اذا کثرت حلقتہ، وہ جہاں کہیں بھی جاتے اور بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے اور ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور مشہور ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو محدث آئے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے کوچ کر جاتے۔ سوشل میڈیا ایک وہ زمانہ تھا جب ہم یہ بات کرتے تھے نا کہ لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کرنا ریاکاری ہے، تو یہ بات بڑی سمجھ میں آنے والی عام فہم بات ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جعلی نظام اور وقت کے ساتھ ساتھ شیطان کس طرح سے داؤ پیش کھیلتا ہے۔ شیطان نے اتنا خوبصورت ایک وار کیا ہے ہمارے اعمال کو خراب کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں۔ اس کا نام ہے سوشل میڈیا۔
سوشل میڈیا کے اوپر لائکس کے لیے ایک بندہ لائکس لینے کے لیے اپنی کسی پوسٹ کو شیئر کر رہا ہے. یہ جو لائکس ہیں یہ کیا ہے؟ تعریف ہے نا. یہ تعریف کا نیا انداز ہے نا. ایک شخص لائکس کے لیے اپنی کسی چیز کو شیئر کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو شہرت چاہ رہا ہے, مشہور ہونا چاہ رہا ہے. جو ٹک ٹاک کے اوپر بے حیائی کا طوفان مچا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ شہرت کی خواہش, مشہور ہونا, وائرل ہونا ہے. اس وائرل ہونے کے چکر میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنی ہے. پیسے بھی ہیں. پیسے کیوں ہیں جی؟ مشہور زیادہ ہوں گے, ویو زیادہ آئیں گے, پیسے زیادہ بنیں گے. شیطان نے اعمال کا ستیہ ناش کر دیا. عمرے پہ جا رہے ہیں, احرام لپیٹا ہوا ہے, سیلفی. یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا عمرہ نفلی کام ہے, یہ بتانے کی لوگوں کو کیا ضرورت ہے میں احرام پہ جا رہا ہوں. فیس بک پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوشل میڈیا پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لائکس, تعریف. اب آپ دیکھیں نفلی عمل ہے عمرہ, اس کی تشہیر کرنے سے کیا چاہ رہے ہیں جی؟ اس لیے چاہ رہے ہیں جو لوگ بھی شوق ہو جائے. میں نے وہی عرض کیا, لوگوں کو شوق دلاتے لاتے اپنے اعمال کا بڑھانا کہیں کر بیٹھے. اچھی بات ہے, لوگوں کو ترغیب دینا بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ کہیں ترغیب دیتے دیتے خود اپنی نیکی خراب نہ کر بیٹھے. طواف کر رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں, خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں. اس سیلفی میں تو اتنی قباحتیں ہیں, اتنے اس میں روحانی امراض ہیں. اس سیلفی کے اندر حب جاہ ہے, اس سیلفی کے اندر حب شہرت ہے, اس سیلفی کے اندر خود نمائی ہے, اس سیلفی کے اندر عجب ہے. میں اس کی فقہی پہلو یا شرعی پہلو بات نہیں کر رہا, میں روحانی بات کر رہا ہوں. اس میں عجب ہے, اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا. ایک شخص شیشے میں کھڑے ہو کر نا اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے, یہ عجب ہے, یہ روحانی مرض ہے. شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے جیسے آپ بڑے افلاطون ہیں, آپ جیسا کوئی دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. یہ اپنے آپ کو نا, جو لوگ خود نمائی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں نا, اپنی آپ کی اپنی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذات کی, اپنے شخصیت کے نا پوجا کر رہے ہوتے ہیں. اپنی شخصیت کا انہوں نے بت بنایا ہوتا ہے. اپنی باتیں, اپنی خوبیاں ہم چون دیگرے نیست والے ہوتے ہیں, ہمارے جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ عجب ہے, یہ روحانی مرض ہے. بالفاظ دیگر یہ گناہ ہے. بشیر بن صالح سے مروی ہے, ابن محیریز وہ یہ فقیہ تھے, ایک دکان میں داخل ہوئے اور وہ کپڑے کو خریدنے لگے تو دکاندار ان کو پہچانتا نہیں تھا. تو ایک دوسرے صاحب پہچانتے تھے, تو انہوں نے دکاندار سے کہا تمہیں نہیں پتا یہ ابن محیریز ہیں, تو ان سے ریٹ کم لگاؤ. تو ابن محیریز غصے میں آ گئے, کہا ہم اپنے مال کے بدلے میں سامان خریدتے ہیں, اپنے دین کے بدلے میں سامان نہیں خریدتے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک باغ کے اندر, یہ بڑے عجیب اللہ والے تھے, یہ بادشاہ تھے, اور جیسے بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے ویسی زندگی ان کی بھی تھی. غفلت والی ایک زندگی, دین سے دوری والی زندگی. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ان کی توبہ کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اپنے محل کے اندر
تخت سے اٹھ کے کمرے میں داخل ہوئے تو کوئی خادمہ تھی جو کمرے کو صاف کرتے کرتے انہی کی بستر پہ تھک کے لیٹی اور سو گئی. تو ان کو دیکھ کے غصہ آیا کہ میرا شاہانہ بستر اور اس پہ یہ خادمہ سوئی ہوئی پڑی ہے. تو جزاک اللہ. تو کوڑا اٹھا کے نا اس خادمہ کو مارا کہ اٹھ. تو پہلے تو وہ خادمہ جو تھی نا وہ اٹھی کہ جی کوڑا مارا ہے. پہلے تو رونے لگ پڑی, پھر روتے روتے اچانک نا ہنسنے لگ پڑی. تو انہوں نے کہا کہ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تو کہا میں یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں کہ مجھے چند لمحے اس بستر پہ سونے کی سزا یہ ملی کہ مجھے کوڑا کھانا پڑا. اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اس نرم و نازک بستر پہ روز سوتا ہے؟ قیامت کے دن اس شخص کا کیا حال ہوگا جو روز اس بستر پہ سوتا ہے؟ تو یہ بات ان کو اتنے دل پہ لگی کہ یہ بادشاہت کو ترک کر کے دین کو سیکھنے نکل پڑے. بادشاہت کسی اور کے حوالے کی اور کہا کہ میں اس ظالمانہ بس جو ان کی طبیعت کے اوپر حال آیا, ورنہ عادل بادشاہ بننا چاہتے تو عادل بادشاہ چاہیے تو یہ تھا کہ عادل بادشاہ بن جاتے اور عدل کے ساتھ حکومت کرتے. لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت ہے بوجھ, میں نے اس بوجھ کو بٹھانا ہی نہیں. تو یہ بالکل چھوڑ کے پھر دین کو سیکھنے کی طرف نکل پڑے. تو تھوڑا بہت اور پھر ایسا زہد اختیار کیا کہ اپنی مثال آپ بن گئے اپنے وقت میں. بس اپنی روزی کے بقدر, ضرورت کے بقدر محنت مزدوری کرتے, کچھ دنوں کا خوراک جمع ہو جاتی تو وہ خوراک استعمال کرتے اور ان دنوں میں اللہ اللہ کرتے رہتے. پھر جب وہ خوراک ختم ہو جاتی پھر کہیں جا کے تھوڑی سی محنت مزدوری کرتے, وہ کچھ پیسے جمع ہو جاتے, اپنا گزر بسر کرتے اور اس درمیان میں اللہ اللہ کرتے رہتے, یعنی اپنے دین میں اور اپنے عبادات میں لگے رہتے. تو اسی طرح سے ایک باغ میں گئے محنت مزدوری کرنے کے لیے. اس شخص نے ان کو رکھ لیا, انار کا باغ تھا. ایک دو ہفتے کے بعد وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے ان کو بلایا اور کہا جا کے کوئی انار لے کر آؤ جو کہ بڑا ہو اور میٹھا ہو. کہ گئے اور جا کر انار لے آئے. آج جب انار کو توڑا تو وہ ترش نکلا. تو وہ جو باغ کا مالک تھا وہ ان کے اوپر غصہ ہونے لگ پڑا. کہا کہ تمہیں 2-3 ہفتے ہو گئے اس باغ میں, تمہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ کون سے انار میٹھے ہوتے ہیں اور کون سے کھٹے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس باغ میں جب سے داخل ہوا ہوں میں نے تو سوائے محنت مزدوری کر کچھ نہیں کیا, میں نے تو ایک بھی انار چکھ کے نہیں دیکھا. تو جب منہ سے یہ بات نکل گئی تو اس کو بڑی پسند آئی. تو اس نے سارے خادموں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ کتنا ایماندار شخص ہے کہ اس نے 2 ہفتوں سے باغ میں کام کر رہا ہے اور ایک انار کا دانہ بھی اس نے نہیں چکھا اس باغ سے. جس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ اب میری شہرت ہو گئی ہے, اگلے دن چھوڑ کے چلے گئے. کیا آپ لوگ مجھے تعریف کریں گے اور کہیں گے تم بڑے ایماندار ہو؟ کیا لوگ تھے. اگلی علامت اپنے نفس کو ملامت کرتے رہنا اور اپنے نفس کو اخلاص کے معاملے میں خالی سمجھنا. اپنے آپ کو اخلاص کے معاملے میں خالی سمجھنا یہ اخلاص کی علامت ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا حضرت جی مولانا نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرتے دم تک اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہنا کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے, مجھے اخلاص ہر عمل میں پیدا کرنا ہے. جس دن تم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں بڑا ہی مخلص ہوں تو شیطان تمہیں بڑے آرام سے دھوکہ دے دے گا. چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جن کو ہم نے دیا ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل ڈرتے ہیں اس بات سے
ان کے دل خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ جو کہ دل میں ڈرتے ہیں، یہ کیا اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اپنے اعمال کے مقبول نہ ہونے سے۔ وہ کما قال علیہ السلام، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ یہ خوف ہونا کہ میری نیکی اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہنا کہ نہیں، مجھے اپنے اخلاص کو ہر وقت پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت ٹٹولنا ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ جس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی ترتیب شروع کی، ان کا آخری وقت تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ان سے ملنے کے لیے گئے، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ پڑے، اور رونے اس لیے لگ پڑے، غالباً مولانا منظور نعمانی کا واقعہ ہے یا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے، رونے لگ پڑے اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تبلیغ کا یہ جو کام پھیل گیا ہے، کہیں یہ استدراج تو نہیں۔ استدراج یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نافرمان کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر کر دے کہ جس سے وہ دھوکے میں پڑ جائے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں، حالانکہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس دھوکے میں اس کو مبتلا اس لیے رکھتے ہیں تاکہ توبہ نہ کرے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ فاسق فاجر قسم کا ہے، شرابی کبابی سمجھ لیں، اور اس کے اوپر نا بہت وسعتیں ہونا شروع ہو جائیں، اس کو بہت مال ملنا شروع ہو جائے، اس کو بہت اس کی ہر کام سیدھے ہونا شروع ہو جائیں، تو وہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ دیکھو اللہ مجھ سے اگر ناراض ہوتا نا، میرے سارے کام نہ سیدھے ہوتے۔ تو یہ استدراج ہوتا ہے کہ الٹا اللہ تعالیٰ نے اس کو غفلت میں اس طرح مبتلا کر دیا کہ اس کی طرف کسی قسم کی پریشانی اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ توبہ نہ کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر الٹا وسعت اس لیے کی کہ یہ دھوکے میں غفلت میں پڑا رہے، یہ مجھے یاد ہی نہ کرے۔ ایک واقعہ میں یاد آ گیا کہ ایک حکایت ہی تھی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ ایک لاش سے غلط کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ بڑا غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو بادشاہ تھا اس کے خواب کے اندر ایک بزرگ خواب میں اس کو نظر آئے اور کہا یہ فلاں فلاں شخص ہے، تم اس کو اپنا مصاحب بنا لو، اس کو اپنے وزیر بنا لو۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ اچھا مجھے خواب میں حکم دیا گیا کہ فلاں شخص جو ہے اس کو اپنا بادشاہ بنا لو، بہرحال اس نے اس کو وزیر بنا لیا۔ تو کچھ عرصے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس نے تو یہ غلط کام کر کے آیا ہوا ہے، تو اس کو بڑا ہی اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے تو خواب میں یہ آیا تھا کہ اس کو وزیر بنا لو۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ تو خواب میں نے کچھ دیکھا تھا، یہ شخص تو بڑا ہی غلط قسم کا ہے، اس کو تو میں نے وزیر بنا لیا۔ تو دوبارہ خواب میں اسی طرح سے ایک سفید بزرگ دوبارہ نظر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں وزیر بنانے کو اس شخص کو حکم دیا تھا کہ جب یہ وزیر بنے گا یہ اور گناہوں میں جرت کرے گا، یہ اور غفلت میں پڑا رہے گا، اللہ نہیں چاہتے کہ یہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے اس کے گناہ کے اوپر کہ اللہ نے اس کو یہ عہدہ دیا۔ اور اس کی تائید اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر شروع کے آیات کے اندر ایک آیت گزری تھی کہ جس وقت اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس بستی کے اندر جو سردار ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نظر ہٹا لیتا ہے، جس کا مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت ہٹا لیتا ہے، وہ گناہوں میں جری ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہوں میں جب جری ہو جاتے ہیں تو جب اس اعلانیہ گناہ کرنا شروع ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع ہوتے ہیں، وہ بستی اللہ کے عذاب کی حقدار بن جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ یاد رکھیے گا جو جتنا اللہ قریب ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوف اتنا ہی زیادہ پیدا ہوتا ہے، جو جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوف اتنا ہی کم ہوگا۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا میں بات سنا رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہیں یہ تبلیغ کا کام پھیلنا جو ہے یہ کہیں استدراج تو نہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ان کو تسلی دی کہ یہ استدراج نہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو استدراج نہیں؟ کہا جو استدراج ہوتا ہے نا اس شخص کو تو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ استدراج ہے، وہ تو مگن ہو رہا ہوتا ہے اس بات کے اندر کہ ہاں یہ تو بڑی اللہ کی رحمت رہی ہے میرے اوپر،
حالانکہ وہ اللہ ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی. چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوب ملامت کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اتنے قرب کے اعلیٰ مقامات پہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو یہ سمجھا کرتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں بتایا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر خلیفہ راشد، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ، کہیں ان منافقین کا جو نام جن کو آپ علیہ السلام نے بتایا تھا ان میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے خلیفہ راشد، اتنا ان کا اللہ کے قریب، اور خوف کا یہ عالم، اپنے آپ کے اپنے اعمال کچھ نہ سمجھنا. یہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اتنے اپنے اعمال سے، اپنی نیکیوں سے نظر ہٹتی ہے. جتنی اپنی نیکیوں پہ آپ کی نگاہ پڑی ہوئی ہے اور نیکیوں سے نظر ہٹ کے کہاں جاتی ہے؟ اپنے گناہوں پہ، اپنے عیبوں پہ، اپنے قصور پہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے افضل البشر بعد الانبیاء. بھئی کسی نے اگر بات کرنی ہے تو برائے مہربانی ذرا باہر چلا جائے، ڈسٹربنس بہت ہو جاتی ہے. تو افضل البشر بعد الانبیاء، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اللہ کے خوف سے یہ فرمایا کرتے تھے کاش میں کسی مومن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی چڑیا ہوتا. اور وہ حساب کے اس خوف سے اتنی زیادہ قرب، جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اتنا ہی یہ خوف ہوتا ہے. اور یہی علامت ہے اخلاص کی. مزید علامات کے لیے وقت ذرا ہمارا ختم ہو گیا ہوا ہے، لمبا ہو گیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی کسی مجلس میں رہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی علامات کے اوپر بھی مختصراً کلام کر دوں گا. میں صرف واقعات سنائے بغیر موٹا موٹا صرف بیان کر دیتا ہوں کہ اور مزید کیا کیا علامات ہیں اخلاص کے حوالے سے. کہ جو صاحب اخلاص شخص ہوتا ہے وہ عہدوں سے اور دنیا دار، یعنی جو بادشاہ اور حکومت کے عہدیدار ہوتے ہیں، وہ ان سے دور رہتا ہے، وہ ان سے عہدوں کا طالب نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی کو دین کی تبلیغ کرنا مقصد ہو تو وہ اور بات ہے کہ کوئی شخص دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے اکبر کے دربار میں تبلیغ کے لیے، تو وہ ایک الگ بات ہے. انما لمن ما نویٰ. پانچویں علامت یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف سے، جو مخلص آدمی ہوتا ہے وہ لوگوں کی تعریف سے دھوکہ نہیں کرتا، بلکہ جب لوگ تعریف اس کی کرتے ہیں تو وہ الٹا اور چوکنا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ میری اتنی تعریف کیوں کرنا شروع ہو گئے. چھٹی علامت یہ ہے کہ جو مخلص آدمی ہوتا ہے اس کا تنہائی کا عمل اور خلوت کا عمل اور جلوت کا عمل برابر ہوتا ہے. ایک شخص مسجد میں نماز بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے اور جب گھر میں تنہائی میں اکیلے کمرے میں ہوتا ہے تو جلدی جلدی ٹکرے مارتا ہے اور مصلی سمیٹ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں تو بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں اور جب گھر میں اکیلے میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بالکل بھی دھیان نہیں ہے. تو تنہائی کا عمل اور مجمع کا عمل برابر نہیں ہے، تو یہ اخلاص کے خلاف ہے. ساتویں علامت یہ ہے کہ جو شخص مخلص آدمی ہوتا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہ رکتا ہے نیکی کرنے سے اور نہ کسی کی وجہ سے وہ عطا کرتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کی ملامت سے بے نیاز ہوتا ہے. لوگ چاہے ملامت کریں تو لوگوں کی ملامت کی وجہ سے عمل ترک نہیں کرتا، لوگ تعریف کریں تو وہ اس سے کچھ اس کو فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ لوگوں سے اس کی نگاہ بالکل ہٹی ہوئی ہوتی ہے. اگلی علامت یہ ہے کہ جو مخلص آدمی ہوتا ہے وہ مشقتوں کی وجہ سے یا لوگوں کے وجہ سے یا لوگوں کے التفات کرنے کی وجہ سے عمل کو نہیں چھوڑتا، بلکہ استقامت کے ساتھ اس عمل کو تھامے رکھتا ہے اور اس کے اوپر مضبوطی سے جمے رہتا ہے. وہ نتائج کی سے بے پرواہ ہو کر اس عمل کے اوپر لگا رہتا ہے. میں آخر میں صرف ایک قصہ ذرا سنا دوں اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. خالد بن معدان رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے حمص کا گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. جس وقت
اب ان میں آپ دیکھیں اخلاص کی وہ علامات کہ کس طرح سے انہوں نے کیا. تو سعید بن عامر جو ہیں یہ حمص کے گورنر بنائے گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد جب حمص تشریف لائے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ گورنر جو تم پہ مقرر کیے گئے تھے تم نے اپنے گورنر کو کیسے پایا؟ تو لوگوں نے ان کی شکایات شروع کر دی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری شکایات ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہماری 4 شکایات ہیں. نمبر 1، یہ دن کے صبح وقت میں ہمارے پاس نہیں آتے، یہاں تک کہ دن کا ذرا کچھ حصہ چڑھ جاتا ہے، یعنی تقریباً چاشت کے وقت 10-11 بجے کے وقت، اس وقت یہ اپنے گھر سے باہر آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی شکایت ہے کہ جو گورنر ہے اس کو تو فجر کے بعد ہی لوگ خدمت کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے، اور یہ اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو ایک بڑی شکایت ہے. پھر دوسری بات شکایت پوچھی کہ پھر کیا شکایت ہے؟ کہا کہ رات کے وقت میں کوئی ان کے دروازے پہ آئے تو یہ جواب نہیں دیتے. رات سے مراد عشاء کے بعد، ویسے رات کا اطلاق مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. کہا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کہا کہ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے کے اندر ایک دن ہوتا ہے جس میں یہ کسی سے بھی نہیں ملتے. کہا یہ بھی بڑی شکایت ہے. کہا چوتھی شکایت کیا؟ کہتے یہاں بیٹھے بیٹھے جب ہم لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بس اوقات ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ بالکل مدہوش سے ہو جاتے ہیں، نہ ہماری خود بات سن رہے ہوتے ہیں نہ کوئی جواب دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہیں کھو گئے ہیں، کچھ ان پہ ایک غشی سی طاری ہو گئی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا لیا اور کہا کہ یہ شکایات میرے پاس تمہاری آئی ہوئی ہیں اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں. چنانچہ جس وقت ان کو بنا لیا تو فجمع عمر بینہم وبینہ وقال، ساری کے ساری شکایات حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیان فرمائی. تو فرمایا کہ واللہ اللہ قسم میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کا ذکر کروں. تو پہلی شکایت کے جواب میں کہا کہ میرا کوئی خادم نہیں، نہ میرے پاس کوئی خادم ہے اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مجھے کھانا بنا دے اور مجھے آٹا وغیرہ گوندھ دے. چنانچہ میں صبح کے وقت میں بیٹھتا ہوں، اپنا آٹا خود گوندھتا ہوں، یہاں تک کہ اس آٹے کو جب خمیر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں روٹی کو پکاتا ہوں، پھر اس کے بعد وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد نکلتا ہوں. تو مجھے اس کے اندر دیر لگ جاتی ہے، یعنی صبح فجر کے بعد میں اپنا جو بھی ناشتہ وغیرہ بناتا ہوں تو چونکہ خود بناتا ہوں اور اس خمیر کے چکر میں مجھے دیر لگ جاتی ہے، اور خادم میرے پاس ہے نہیں، حمص شہر کے گورنر ہیں، اور کہا کہ میرے پاس خادم کوئی ہے نہیں تو اس وجہ سے مجھے دیر لگ جاتی ہے. کہا اگلی شکایت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رات کے وقت میں عشاء کے وقت کوئی لوگ شکایت لے کر آئے تو آپ جواب نہیں دیتے. کہا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ دن سارا کا سارا میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات میں نے اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں رات کے وقت میں اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس وقت مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنی تنہائی کے اندر کسی کو یہ بھی ظاہر کروں کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں. کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہینے کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ جس میں آپ باہر بالکل بھی نہیں آتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے جس کو میں پہنتا ہوں. مہینے کے اندر ایک دن میں اپنے ان کپڑوں کو خود ہی دھوتا ہوں اور سکھاتا ہوں، اور جب میں اپنے کپڑوں کو دھوتا ہوں اور اپنے سکھاتا ہوں تو وہ دن میں نے اپنے کپڑوں کے دھونے کا اور ان کو سکھانے کا رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وجہ سے میں باہر نہیں آ پاتا. اور کہا کہ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش سے ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شہید کیا گیا تھا. ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کو مشرکین نے پکڑ لیا تھا اور اس وقت ان کو شہید کیا گیا تھا. تو کہا کہ جس وقت مشرکین مکہ ان کو شہید کرنے لگے تھے اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا. تو اس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ نبی اکرم علیہ السلام تمہاری جگہ شہید کر دیے جائیں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ تو کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے میری جگہ پہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اور آپ علیہ السلام کی جگہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے. تو جس وقت انہوں نے یہ جواب دیا تو مشرکین مکہ غصے میں آ گئے اور ان کو نیزے سے چھلنی کر دیا. تو جس وقت ان کو نیزوں سے چھلنی کر دیا تو وہ منظر مجھے اب بھی یاد آتا ہے، تو مجھے پہ اتنا خوف سوار ہوتا ہے کہ اللہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں تیرے ایک محبوب بندے کے اس
بے دردانہ شہادت کے اندر میں اس وقت دیکھ رہا تھا، مجھ جب وہ منظر یاد آتا ہے تو مجھ پر غشی چھا جاتی ہے، میں بالکل بدہوش ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ ارد گرد لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور کہا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح فیصلہ اور صحیح گورنر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مخلص لوگ تھے، اپنے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال میں اور خدمت میں اس میں لگے ہوئے تھے۔ آج کا ہمارا یہ المیہ ہے کہ نہ تو اخلاص کے حوالے سے ہمیں فکر ہے اور نہ ہی ہمیں یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنے نیتوں کو مسلسل ٹٹولنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح سے کاروباری شخص اپنے کاروبار کا احتساب کرتا ہے، اپنے کاروبار کا جائزہ لیتا ہے کہ میرا کاروبار ترقی میں جا رہا ہے یا تنزلی میں جا رہا ہے، اور اپنے اس کے مطابق اپنے حکمت عملی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنا محاسبہ مستقل کرتے رہنا ہے۔ یہ محاسبہ یہ اعمال کے لیے بہت ضروری ہے کہ دین کے لحاظ سے اپنا محاسبہ خود کریں، کہ دین کے لحاظ سے اپنے اندر خود جھانکیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹائم چونکہ بہت اوپر ہو گیا ہے تو مراقبے کو چھوڑ رہا ہوں، اس دعا کرا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، اللہ حقیقت میں اللہ گناہوں سے اترے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے۔ اللہ اعمال میں، عبادات میں، احوال میں، کیفیات میں، اللہ ہر شے میں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجئے۔ اللہ خالص اپنی نیت کے لیے، اللہ اپنی ذات کے لیے خالص ہر شے کو کر دیجئے۔ اللہ میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ میں ایسا بنا دیجئے جیسے اللہ آپ چاہتے ہیں، آپ کے حبیب علیہ السلام جیسا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنے قریب کرنے کے بعد دوری سے بچا لیجئے۔ اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنا قرب عطا کرنے کے بعد دوری سے بچا لیجئے۔ اللہ نیکی کے راستے پہ چلانے کے بعد اللہ گمراہی سے بچا لیجئے۔ اللہ نیکی کے راستے پہ چلانے کے بعد گناہوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کے اللہ دل کو بھی اللہ ٹیڑھا نہ کیجئے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہم میں سے کسی کے دل کو اللہ محروم نہ فرما۔ اللہ کسی کے بھی دل کو اللہ محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں سے اللہ ڈھانپ لیجئے۔ اللہ ہمارے سارے وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ ہم تمام گناہوں سے اللہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت کی چادر سے ہم سب کو ڈھانپ لیجئے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ پاکستان کے جو دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کا ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو اللہ دفع دور فرما۔ اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اللہ دین کی جو محنتیں جہاں جہاں ہو رہی ہیں، اللہ مدارس دینیہ ہیں، خانقاہیں ہیں، اللہ جو تیرے دین کی جس طرح سے محنت کر رہا ہے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ میں سے ہر ایک کو پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما۔ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔ جی بھائی نعیم ہے، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بھی یہاں مریض ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ سب کے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ، آج بیان کافی